अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा फ़ातिमा, एन से नॉवल की वॉइस आर्टिस्ट। मज़ीद मज़े-मज़े की नॉवेल्स के लिए एन से नॉवल की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तकदीर अज़ल अस्कल सदीकी। सुबह के नाश्ते के बाद ज़ाइदान अपने कमरे से निकला। उसके कदमों की चाप अभी लाउंज तक पहुंची ही थी कि कानों में ज़रताशा की खनकती हुई आवाज़ घुल गई। वो सोफ़े पर नीम दराज थी, हाथ में मोबाइल फ़ोन और लबों पर वही तंज़िया मुस्कुराहट। वाह, ये सूरज आज कहाँ से निकला है? शेर अपने पिंजरे से इतनी सुबह सुबह कैसे निकल आया? इस जुमले ने ज़ायदान के कदमों को रोक दिया। उसकी आंखों में खून उतर आया। लम्हा भर को बस तेज़ नज़र डाली और फिर बिना सोचे समझे करीब रखा गुलदान उठाकर ज़रताशा की तरफ फेंक दिया। ज़रताशा लम्हे भर की मुहारत से साइड हुई, वरना वो शीशे का गुलदान उसके सर को दो हिस्सों में बांट देता। गुलदान तेजी से उसके कान के करीब से गुजरा और जोरदार आवाज के साथ सोफे के पहलू में रखी शीशे की मेज से टकराकर जमीन पर गिर गया। ये क्या पागलपन है? वो गुस्से से चीखी। जंगली इंसान, जायदान ने सर्द लहजे में कहा। आइंदा मेरा रास्ता रोकने से पहले 1000 बार सोचना। जरताशा ने जलकर कहा। मैं जुबान से बात कर रही हूँ ना, तो तुम भी जुबान से बात करो मुझसे। ये क्या है, हर वक्त अपना वहशीपन दिखाते रहते हो? जायदान ने हकारत से कहा। तुम इस लायक हो कि मैं तुमसे बात करूं? जरताशा ने तल्खी से जवाब दिया। ये मत कहो कि मैं लायक नहीं, कहो कि तुम्हें बोलने की तमीज़ ही नहीं। जायदान की आंखों में बिजली चमकी। अगर लोग तुम्हारे जैसे घटिया और नीच हों तो हाँ, मानता हूँ मैं लायक नहीं। जरताशा का खून खोल गया। जुबान संभाल कर बात करो। ये कैसी जुबान है जो इस्तेमाल कर रहे हो? वो तंजिया अंदाज में आगे बढ़ा। ए छिपकली, ज्यादा जुबान ना चलाओ, अभी खींच लूंगा। जरताशा ने भड़क कर कहा। छिपकली, जुबान खींच लूंगा? तुम्हें तमीज नहीं है लड़कियों से बात करने की? कायनात अभी कमरे से निकलकर ऊपर आसमान के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथों में फाइल और दुपट्टा, और ज़हन कॉलेज की बातों में उलझा हुआ। उसे अंदाज़ा तक ना था कि सामने लाउंज में ज़ायदान खड़ा है। वो अपने ही ख्यालों में चलती जा रही थी। अचानक उसकी समात पर बिजली की तरह एक आवाज़ गिरी। ओए चूजी, बाहर से पत्थर उठा के लाओ। कायनात के कदम वहीं रुक गए, उसके कानों में गूंजता लफ्ज़ चूजी। और जब उसने देखा ये आवाज़ किसकी है, तो वो आगे से कुछ बोल नहीं पाई। जरताशा तंज से बोली। पत्थर का क्या करोगे? जायदान ने घूर कर कहा। तुम्हारा सर फाड़ूंगा। बस इतना कहा ही था कि उसने करीब पड़ी सोफे की साइड टेबल पर रखे छोटे से बुत के मुजस्मे को उठाया और जरताशा के सर पर दे मारा। इस बार वो बच न सकी। मुजस्मा सीधा उसकी पेशानी पर लगा। दर्द की एक तेज लहर उसके सर से लेकर पांव तक दौड़ गई। जाहिल इंसान! जरताशा दर्द से चीख उठी। उसी लम्हे बाहर से घर का दरवाजा खुला और समंदर दाखिल हुआ। क्योंकि वो कायनात के ताया का बेटा था, मुलाजमीन इसे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए सीधा अंदर आने दिया। चीख की आवाज़ सुनते ही उसने बेसाख्ता कहा। एवरीथिंग इज़ ओके? जायदान ने उसे देखते ही कहा। तू यहाँ क्यों आया है? भाई से मिलने आया था। जायदान का लहजा पत्थर की तरह सख्त था। भाई नहीं है घर पर, कट ले यहाँ से। वो ये कहकर तेजी से बाहर निकल गया, अपने पीछे जरताशा का गुस्सा और जख्मी चेहरा छोड़कर। शायद वो रुका ही इसीलिए था। जरताशा को मारने के लिए पहले वार से तो वो बच गई। अरसम फौरन उसकी तरफ आया। तुम क्यों चीख रही थी? जरताशा ने गुस्से में हाथ में पकड़ा वो छोटा सा बुद्धा दिखाया। ये जाहिल जायदान इतनी जोर से मेरे सर पर दे मारा। अरसम ने मुस्कुराकर कहा। इसके दिमाग का भी एक पेच ढीला है। जरताशा भड़क उठी। तेज, ये पूरा का पूरा जाहिल इंसान है, जानवर है जानवर। फिर इसने फिक्रमंदी से पूछा। वैसे भाई वाकई घर पर नहीं है? जरताशा ने होंठ भींच कर कहा। हैं घर पर, मैं बुलवा लेती हूँ अभी। और उसने मुलाजिम को भेज दिया। उसी दौरान असम की नज़र कायनात पर पड़ी, जो तैयार खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत और खामोशी थी। कैसी हो कायनात? मैं अच्छी हूँ। हाँ, अच्छी तो तुम वाकई हो। कहीं जा रही हो? जी, कॉलेज। आज डेट शीट मिली है। भाई आपको रूम में बुला रहे हैं, मुलाजिम ने आकर बताया। अरसम उठते हुए बोला। अच्छा ठीक है। वो ऊपर चला गया। उसके जाते ही जरताशा ने कायनात की तरफ रुख किया। सुनो, मैं तुम्हें एक खालिस दोस्ताना मशवरा दूं? कायनात ने आहिस्तगी से कहा। जी दें। पहली बात, अरसम से दूर रहना। दूसरी, असवान से भी। कायनात चौंकी। ये क्या कह रही हैं आप? जरताशा की आवाज़ भारी और पुरस्रार थी। सच कह रही हूँ, असवान इतना अच्छा नहीं जितना तुम समझ रही हो। ये अच्छा बनकर लोगों की खुशियाँ खाने वाला दरिंदा है। क्या? कायनात के चेहरे पर हैरानी और बेयकीनी एक साथ थी। हाँ, संभल जाओ वरना ये दुनिया तुम्हें नोच खाएगी। कायनात ने आहिस्तगी से सर झुका लिया। अच्छा,
زرتاشا نے شک کی نگاہوں سے پوچھا، سمجھی بھی یا یوں ہی گزر گیا کانوں سے؟ جی سمجھ گئی۔ کیا سمجھی؟ کہ ارسم بھائی اور اسوان بھائی سے دور رہوں۔ زرتاشا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ دیٹس مائی گڈ گرل، شاباش، میری بات مانتی رہو گی تو زندگی میں کامیاب رہو گی۔ اسی لمحے ارسم دوبارہ واپس آ گیا۔ چلو کائنات، میں چھوڑ رہا ہوں تمہیں، زرتاشا نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ اسوان کے ساتھ چلی جائے گی، تمہارا کام ویسے جلدی نہیں ہو گیا؟ ارسم نے مسکرا کر کہا، ہاں بس کمپنی میں مسئلہ ہو گیا تھا، آیا تھا کہ بھائی آ کے دیکھ لیں، باقی جب وہ کمپنی آئیں گے تو ڈسکس کر لیں گے۔ کائنات نے معصومیت سے پوچھا، آپ کب بڑے ہوں گے؟ اب تک اپنی کمپنی نہیں سنبھال پاتے؟ ارسم نے شرارت سے کہا، بس کریں میڈم، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ سیدھے سادے معصوم کو کمپنی چلانے ہی نہیں دیتی، سازشیں کرتی ہے اور میں بچ نہیں پاتا۔ کائنات نے ہنستے ہوئے کہا، آپ اور معصوم؟ ارسم نے فوراً کہا، کوئی شک ہے؟ کائنات نے معصومیت سے کہا، ہاں کیونکہ معصوم صرف میں ہوں۔ ارسم ہلکا سا ہنسا، آئی ایگری، اب چلو کالج چھوڑ دوں۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے زرتاشا نے کائنات کو اس طرح گھورا کہ وہ سہم گئی۔ سوری، کائنات نے تیزی سے کہا اور بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ زرتاشا نے دانت پیسے، یہ کسی دن پٹے گی میرے ہاتھوں سے۔ زرتاشا زارا کے کمرے میں داخل ہوئی تو زارا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ زرتاشا اس کے پاس آ کر بیٹھی، غصے میں بولی، میں تمہیں بتا رہی ہوں یہ کائنات ایک دن میرے ہاتھوں ختم ہو جائے گی۔ زارا نے حیرت سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اب کیا کر دیا اس نے؟ زرتاشا نے ناگواری سے لب بھینچے۔ کرنا کیا ہے، جتنی معصوم بنتی ہے نا اتنی ہے نہیں، ایک نمبر کی چلاکو ماسی ہے۔ وہ اتنا کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر زارا کے پاس رکھے بیگ پر پڑی۔ یہ بیگ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ زارا نے لمحے بھر کو رک کر نرمی سے جواب دیا، دائم اور دعا کے پاس۔ زرتاشا کی آنکھیں سکڑ گئی، لندن؟ زارا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ گھل گئی، ہاں اسوان نے کہا ہے، پری ضد کر رہی ہے وہاں جانے کے لیے۔ تو زرتاشا کے لہجے میں چبھن تھی، تو اس نے کہا میں چلی جاؤں پری کے ساتھ؟ زارا نے سادہ الفاظ میں بتایا۔ زرتاشا نے فوراً سوال داغا، وہ خود کیوں نہیں جا رہا؟ زارا نے ذرا ٹھہر کر کہا، آفس کا کام ہے، پتہ ہے وہ خود میرے پاس آیا تھا، اور تو اور اس نے مجھ سے درخواست کی تھی۔ ہائے اللہ، مجھے کتنا اچھا لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، جیسے کوئی چھپی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ میں تجھے بتا رہی ہوں، یہ اسوان کے اتنے میٹھے میٹھے باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہوگا، ورنہ وہ یوں بلا وجہ اپنی محبتیں دوسروں پر نچھاور نہیں کرتا۔ زارا کا چہرہ ایک دم اتر گیا، اس نے غصے سے کہا، ہاں کر دو میرا موڈ خراب۔ یار تو جا یہاں سے، پہلے بھی میرا کام بگاڑ چکی ہے۔ زرتاشا نے سنجیدگی سے سر ہلایا، جیسے کوئی آخری وارننگ دے رہی ہو۔ دیکھ لینا، سمجھا رہی ہوں، ورنہ نتائج بھگتو کی۔ زارا نے جھنجھلا کر جواب دیا، ہاں وہ میرا مسئلہ ہے، تو جا یہاں سے۔ اوکے، میری بلا سے بھاڑ میں جا۔ وہ یہ کہتے ہی زارا کے روم سے باہر نکل گئی۔ رات کے 3 بجے فیصل آباد ایئرپورٹ کے وسیع لاؤنج میں ایک نرم سی اداسی گونج رہی تھی۔ جہاز کی روانگی میں ابھی کچھ دیر تھی، مگر جدائی کا احساس جیسے سب کے دلوں پر پہلے ہی اتر چکا تھا۔ اسوان نے زارا کی طرف دیکھا، اس کی نظریں پری پر جمی تھی، جو سامان کے ساتھ کھڑی اپنی مخصوص شوخی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسوان آہستہ سے بولا، زارا، پری کا بہت خیال رکھنا۔ زارا نے مسکرا کر کندھے اچکائے، ہاں تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گی تمہاری شہزادی کو۔ پری نے فوراً پلٹ کر بولی، دیکھ لیں بابا، میرے بغیر رہ لیں گے؟ اسوان نے گھٹنے کے بل بیٹھ کر پری کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم میرے بغیر رہ لو گی؟ پری نے شوخی سے آنکھیں گھمائی، ہاں بابا، میں تو رہ لوں گی، آپ نہیں رہ پائیں گے۔ اسوان کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ آئی، جیسے دل کی بات کسی چھوٹی سی زبان سے سن لی گئی ہو۔ واقعی نہیں رہ پاؤں گا، تم مجھے کال کرتی رہنا، صبح اٹھنے کے بعد، شام کو، پھر رات کو بھی۔ پری نے فوراً شرارت سے جواب دیا، آپ کال کر لینا، میں تو وہاں جا کر بہت بزی ہو جاؤں گی۔ اسوان نے سر جھٹکا، ہاں بھائی، مس بھی میں کروں، کال بھی میں ہی کروں، سارا کام بابا ہی کریں گے نا۔ پری نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ کمر پر رکھے، گردن اکڑاتے ہوئے پورے فخر سے کہا، ہاں اور نہیں تو کیا، کیونکہ میں تو شہزادی ہوں نا، اور شہزادی کسی کو مس نہیں کرتی۔ اسوان کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی ابھری۔ وہ اس کی بات پر جھک کر بولا، یہ کس نے کہا کہ شہزادیاں کسی کو مس نہیں کرتی؟ پری نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر مسکراہٹ دبا کر بولی، ارے وہ شہزادی ہے نا، اور شہزادیاں اتنا بزی رہتی ہیں کہ انہیں وقت نہیں ملتا کہ وہ کسی کو مس کریں۔ اسوان نے نرمی سے اس کے بالوں کو سہلایا، لیکن یہ میری شہزادی تو اپنے بابا کو بہت مس کرے گی۔ پری کی آنکھوں میں چمک لرزی، مگر اس نے فوراً ہونٹ سکیڑ کر کہا، نہیں کروں گی۔
نہیں کرو گی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بالکل نہیں، ایک ذرا سا بھی نہیں۔ پری نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور بولی، میں بہت بہادر ہوں بابا، بالکل آپ کی طرح، اور بہادر لوگ کسی کو مس نہیں کرتے۔ اسوان نے ہلکی سی سانس لی۔ ہاں، مگر کبھی کبھی بہادر لوگوں کو بھی یاد آ جاتی ہے ان کے بابا کی۔ پری نے اسوان کی طرف دیکھا۔ اگر یاد آئی نا تو بس تھوڑا سا مس کر لوں گی، پھر کال کر لوں گی، وہ آہستہ سے مسکرا کر بولی۔ اسوان کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے میری گڑیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ پری نے اپنی چھوٹی سی ہتھیلی اس کے گال پر رکھی۔ اب آپ اداس مت ہونا بابا، پری جا رہی ہے لیکن دل آپ کے پاس ہی چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اور زارا، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ زارا کے ساتھ کھڑی زرتاشا زارا سے مخاطب ہوئی۔ زارا نے فوراً منہ بنایا، میں چھوٹی بچی تھوڑی ہوں۔ زینب جو پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی آگے بڑھی اور پیار سے بولی، میرے لیے تو بچی ہی ہو۔ زارا کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ اس نے زینب بیگم کے ہاتھ تھام لیے۔ زرتاشا، زینب بیگم اور اسوان پری اور زارا کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ ایئرپورٹ پر اعلانیت کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ زارا اور پری اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پری نے پلٹ کر بابا کو دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے اداسی چھپی تھی۔ زرتاشا ایئرپورٹ سے سیدھی گھر آتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ راہداری کے بیچ اچانک ایک کمرے سے ہلکی سی روشنی جھلکی۔ اس نے چونک کر دیکھا، کائنات کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ زرتاشا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ بڑبڑائی، یہ 3 بجے رات کے جاگ کر کیا کر رہی ہے؟ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی دروازے کے قریب پہنچی۔ دروازہ آدھا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر جھانک کر دیکھا تو کائنات جائے نماز پر بیٹھی تھی، آنکھیں بند، ہاتھ اٹھے اور ہونٹوں پر ٹوٹی دعائیں۔ کائنات دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی، یا اللہ، بس اس ایک شخص کو میرا کر دے، چاہے پھر مجھ سے پوری دنیا لے لے۔ زرتاشا پل بھر کو ساکت ہو گئی۔ اس کے لبوں پر ایک مدھم سوال آیا، یہ کس کو مانگ رہی ہے؟ کمرہ خاموش تھا، بس کائنات کی ٹوٹی ٹوٹی آواز میں دعا گونج رہی تھی، اور زرتاشا کے دل میں ایک نیا تجسس جنم لے رہا تھا۔ یا رب، اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تو میرا دل ہی بدل دے، لیکن پلیز مجھے اس کے بغیر جینا نہ پڑے۔ زرتاشا کی آنکھوں میں حیرت اور بے چینی ابھر آئی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، جیسے اپنے آپ سے پوچھ رہی ہو، یہ کون ہے جس کے لیے یہ اتنی رات کو روتی ہے؟ کمرے کے اندر سے ہلکی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ کائنات اب سجدے میں تھی اور زرتاشا کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمدردی کرے یا شک کرے۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر دھیرے سے پلٹ گئی۔ چلتے ہوئے بس اتنا کہا، کائنات، اگر تم جسے مانگ رہی ہو وہی ہے جو میں سوچ رہی ہوں تو تم نہیں جانتی، تم اپنی تباہی خود مانگ رہی ہو۔ اور یہ کہتے ہوئے زرتاشا کے چہرے پر ایک سخت سا تاثر چھا گیا۔ جاری ہے۔ این سے ناول کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ میں آپ سے ملتی ہوں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔